الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 61 ہے، جس سے آج کے ہم اپنے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ قصص کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس میں اصل گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سے ہے، لہذا اس کا ایک بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی حالات و واقعات پر مشتمل ہے۔ لیکن پھر آیت نمبر 44 سے خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت کے جو مخاطبین یعنی قریش مکہ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے بھی خطاب فرمایا۔ اور در حقیقت دیکھا جائے تو وہی قریش مکہ اس پوری کی پوری صورت کے اصل مخاطب ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت نمبر 60 میں ہم یہ پڑھ چکے تھے کہ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی افلا تعقلون۔ تمہیں جو چیز بھی دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی، تو پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ پھر آیت نمبر 61 سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، افمن وعدناہ وعدا حسنا، بھلا وہ شخص کہ جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا، یعنی آخرت کی ابدی بادشاہی کا وعدہ کیا ہے، فہو لاقیہ، اور وہ اسے لازماً پا کے رہے گا، کمن، اس شخص کے برابر ہو جائے گا، متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا، جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا ہے، ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، پھر قیامت کے دن وہ حاضر کیا جانے والا ہے، یعنی پکڑ بلایا جانے والا ہے۔ آگے شاید ہوتا ہے کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، یہ اس دن کا دھیان کریں کہ جب وہ انہیں پکارے گا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا، جن کا کہ تم دعویٰ کرتے تھے، تم بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھے جن کے بارے میں۔ قال الذین حق علیہم القول، ان کے وہ زوما جن پر بات پوری ہو چکی ہوگی، یعنی اللہ کا فیصلہ عذاب ان کے اوپر صادر ہو چکا ہوگا، اب اس اندیشے کے تحت کہ کہیں تمام ذمہ داری انہی پر نہ ڈال دی جائے، وہ فوراً پکار اٹھیں گے کہ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، کہ اے ہمارے رب یہ لوگ جنہیں ہم نے بہکایا، اغویناہم کما اغوینا، انہیں ہم نے اسی طرح بہکایا ہے جس طرح ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور گمراہ ہوئے، یہ بھی اسی طرح اپنی خواہشات کے اسیر ہو کر ہماری باتیں اپنی پسند سے مانتے رہے ہیں، اس لیے بہکے ہیں، تو ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تبرأنا الیک، تیرے حضور ہم ان سے برات کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، کہ یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، یہ ہم کو نہیں پوچھتے تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اس وقت کہا جائے گا کہ اچھا اب اپنے شریکوں کو بلاؤ، فدعوہم، تو وہ گھبرا کر انہیں بلائیں گے، انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، مگر وہ انہیں ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے، ورأوا العذاب، اور یہ اپنا عذاب دیکھ لیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، اے کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ وَیَوْمَ یُنَادِیہم، اور اس دن کا بھی دھیان کریں کہ جب وہ انہیں پکارے گا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ، فَیَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِینَ، پھر پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ فَأَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، تو اس دن ان کی سٹی گم ہو جائے گی، یومئذ فہم لا یتساءلون، پھر آپس میں بھی کچھ نہ پوچھ سکیں گے، ایک دوسرے سے سوال بھی نہ کر سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں جس نے توبہ کی
اور ایمان لے کے آیا اور اچھے عمل کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، اسے توقع رکھنی چاہیے کہ اس دن وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اور برتر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، وَمَا يَعْلِنُونَ، اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، جس کا یہ اعلان کرتے ہیں۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا شریک کیوں بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ آگے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ تبارک تعالیٰ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے دنیا اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا اور آخرت میں وہی شکر کا سزاوار ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے اختیار میں فیصلہ ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان سے کہیے کہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ بتاؤ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو اللہ کے سوا کون الہ ہے، کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ افلا تسمعون، تو پھر کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، ان سے ذرا کہیے کہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ بتاؤ اگر اللہ روز قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی کیے رہے، من الہ غیر اللہ یأتیکم باللیل، تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں رات لا کے دے گا؟ تسکنون فی، جس میں تم سکون پاتے ہو، افلا تبصرون، پھر کیا دیکھتے نہیں؟ گویا پہلی بات رات کے اندھیرے میں فرمائی جا رہی ہے کہ اگر رات کے اندھیرے میں تمہیں سجھائی نہیں دے رہا تو کیا سنائی بھی نہیں دے رہا؟ افلا تسمعون، تو آخر اس بات کو سنتے کیوں نہیں؟ اسی طرح دوسری بات گویا دن کی روشنی میں فرمائی جا رہی ہے کہ اس وقت تو پورے دن کی روشنی موجود ہے، تو کیا اس روشنی میں بھی تمہیں یہ بدیہی حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے؟ افلا تبصرون، پھر کیا دیکھتے نہیں ہو؟ اس میں در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بدیہات ہیں جن کو سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ کافی ہے کہ آدمی کے کان اور اس کے آنکھیں کھلی رہیں تو وہ ان حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ لیکن تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ نہ رات کے سکون میں تمہیں کچھ سنائی دیتا ہے اور نہ دن کے اجالے میں تمہیں کچھ دکھائی دیتا ہے، اسی لیے ایک بار اللہ تعالیٰ نے کہا افلا تسمعون، اور پھر کہا کہ افلا تبصرون۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، اور آگے پھر ارشاد ہوا کہ یہ اسی کی رحمت ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے اس لیے کہ رات میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اس لیے کہ دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار ہو، اس کے شکر گزار بن کے رہو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، یہ اس دن کا دھیان کریں کہ جب وہ انہیں پکارے گا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، پھر وہ پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا کہ تم دعویٰ کرتے تھے، جن کے بارے میں تم غلط فہمی میں مبتلا تھے، تمہیں بڑا زوم تھا جن کے بارے میں۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ نکال لائیں گے، یعنی انبیاء اور رسول جنہوں نے اپنی امتوں پر دین کی گواہی دی تھی ان کو لا کھڑا کریں گے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تب ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے رہے تھے وہ سب ان سے کھو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اب اگلی رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قارون کے واقعے کو بیان کیا ہے اس پس منظر میں کہ در حقیقت تم لوگ اپنے ساز و سامان پر زیادہ مت اتراؤ، تو لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے،
قارون کا واقعہ ذرا انہیں سنائیے کہ انا قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم میں سے تھا۔ بائبل میں اس کا نام قورہ آیا ہے، یہ بنی لاوی میں سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا لڑکا تھا۔ یہاں روئے سخن قریش کے رؤوسا خاص طور پر ابو لہب کی طرف ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور دولت مندی کے لحاظ سے گویا قریش کا قارون ہی تھا۔ بخل، تکبر، قساوت قلبی، پیغمبر سے اناد اور حلال و حرام میں امتیاز سے بے پرواہی میں یہ دونوں بالکل برابر تھے، یعنی ابو لہب اور یہ قارون۔ تو قرآن نے یہ واقعہ در حقیقت اسی بنا پر سنایا ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہوئے اس کا یہ پہلو سامنے رہنا چاہیے کہ اس کی اصل حکمت یہی ہے، اسی سے در حقیقت اس کی حکمت واضح ہوتی ہے۔ تو فبغى علیہم، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی پوری قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی امامت اور سیادت تسلیم کر لی اور ان کے ساتھ ہجرت کر کے مصر سے نکل آئی۔ اس سے اس کو بڑا حسد ہوا اور اس نے یہ نعرہ بلند کر دیا کہ اس جماعت کا تو ہر آدمی مقدس ہے اور اللہ کی معیت بھی پوری جماعت کو حاصل ہے، پھر موسیٰ اور ہارونی کے لیے یہ امتیاز کیوں ہے علیہم السلام کہ وہ قوم کی امامت اور پیشوائی کریں؟ لہذا اپنے خاندان اور عام بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو اس نے ساتھ ملا کر ان کے خلاف یہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی یہی بغاوت ہے جس کا ذکر یہاں فبغى علیہم کے الفاظ میں آیا ہے۔ بائبل میں اس کا تذکرہ آتا ہے، اس کی کتاب گنتی میں اس کے باب 16 کی ورس نمبر 1 سے لے کے 3 میں یہ الفاظ آتے ہیں، اور قورہ بن اسنہار بن قہات بن لاوی نے بنی روبن میں سے الیاب کے بیٹوں داتن اور ابی رام اور پلت کے بیٹے اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا، اور وہ اپنی بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلے میں اٹھے، اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ تو لہذا ارشاد ہوتا ہے یہاں پر پھر کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون موسیٰ کی قومی میں سے تھا، فبغى علیہم، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی طاقتور مردوں کی جماعت بھی مشکل سے اٹھاتی تھی۔ اذ قال لہ قومہ، جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کی، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ دیکھو اتراؤ مت، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قوم کے دانشمند لوگوں نے نہایت شائستہ الفاظ میں در حقیقت اس کو تنبیہ کی کہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر جو لوگ ان کے غرور میں اللہ ہی کے خلاف اکڑنے کی جسارت کرتے ہیں وہ بالآخر اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کے طلبگار بنو۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور اس دنیا سے اپنا حصہ لے جانا نہ بھولو۔ واحسن کما احسن اللہ الیک، اور جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ یہی وہ حکمت اور معرفت ہے جس کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ جس کو یہ عطا ہو گئی اسے خیر کثیر کا خزانہ عطا ہو گیا۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو اس نے حکمت عطا کر دی تو اس نے تو گویا کہ خیر کثیر اس کو مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سراسر اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی بخشش ہے، اسے اپنے باپ دادا کی میراث اور اپنی قابلیت اور استحقاق کا کرشمہ خیال نہ کرو۔ تمہاری ابدی زندگی میں جو کچھ اس میں سے تمہارے کام آئے گا وہ اسی کا وہی حصہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تمہیں یہاں سے وہاں تم لے جاؤ گے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اس قدر مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اپنی صفات کا عکس اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے، اور انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے بندوں کے معاملے میں اسی طرح محسن ہو کر زندگی بسر کریں گے۔ آگے مزید اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ولا تبغی الفساد فی الارض،
اور زمین میں فساد کے خواہ نہ ہو، ان اللہ لا یحب المفسدین، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ در حقیقت یہ 4 نصیحت اس کو کی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے قرآن حکیم نے ہر دولت مند آدمی کو یہ 4 نصیحت کی کہ جس کے پاس کچھ مال و دولت ہے تو وہ سب سے پہلی بات کہ وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کی طلبگار بنو، جو تم کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے اس سے آخرت حاصل کرو۔ اور دوسری بات کہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور اس دنیا سے اپنا حصہ لے جانا نہ بھولو۔ اور تیسری بات کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ اور چوتھی نصیحت کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کے خواہش مند مت بنو، فساد مت مچاتے پھرو، اس لیے کہ ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تبارک تعالیٰ تو فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس پر اس نے جواب دیا قارون نے کہ یہ سب تو مجھے میرے ذاتی علم کے بنا پر ملا ہے، یعنی اس قابلیت اور مہارت اور فن اور حسن تدبیر سے ملا ہے جو مال کمانے کے لیے میرے اندر پہلے سے موجود ہے۔ اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے کہ اس میں اس کا کوئی حق قائم ہو گیا اور تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو؟ یہ اللہ کہاں سے آ گیا اس بیچ میں؟ یہ تو میرے علم کے ذریعے سے مجھے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے؟ من ہوا اشد منہ قوتوں و اکثر جمعا، جو کہ قوت میں اس سے بڑھ کر اور جمعیت میں اس سے کہیں زیادہ تھی۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اس طرح کے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جاتا، یعنی اس کے مستحق بھی نہیں ہوتے کہ ان کی بات ہی سن لی جائے۔ ان کے گناہ ان کی پیشانی پر لکھے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے ہاتھ پاؤں ان کے جرائم کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو ایک دن وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا، یعنی زینت ہی شان شوکت کے اس مظاہرے کی ضرورت اس کو غالباً اس لیے پیش آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی امامت اور سیادت کے خلاف جو تحریک اس نے اٹھائی تھی اس کے لیے لوگوں کو متاثر کیا جائے۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی کے طلبگار جو تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ اے کاش کہ جو کچھ قارون کو ملا ہے ہمیں بھی ملا ہوتا۔ انہ لہو حظ عظیم، وہ تو واقعی اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑی قسمت والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور جن کو علم کی دولت عطا ہوئی تھی وہ بول اٹھے، یعنی اللہ کی معرفت اور آخرت کے علم کی دولت جن کو عطا ہوئی تھی، اس لیے کہ در حقیقت یہی حقیقی علم ہے اور انسان کو اصل روشنی اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ شامت کے مارو جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان کے لیے اللہ کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جس کی ہر شخص کو تمنا کرنی چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ چیزیں نہیں ملتی مگر وہی کہ جو کہ صبر کرنے والے ہیں، یعنی جن کے اندر دنیا کی رغبات اور لالچ کے مقابلے میں ایمان اور عمل پر جمے رہنے کی ہمت ہو، انہی کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، پھر ہوا یہ کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو نہ کوئی جماعت اس کے لیے اٹھی کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ آپ ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ بائبل میں اس کی تفصیل ہے کہ جب قارون کی بغاوت فتنہ بننے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو خیمہ اجتماع کے سامنے مباہلے کی دعوت دی تاکہ اللہ کی جماعت کے لیے اللہ ہی کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ لہذا گنتی ہی میں اس کے باب 16 میں اس کے ورس نمبر 27 سے 34 میں یہ بیان ہوئی ہے کہ اور داتن اور ابھی رام اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ تب موسیٰ نے کہا
اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی یعنی اشارہ قارون اور اس کے جتھے کی طرف ہے، ویسے ہی موت مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ویسے ہی حادثے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔ اس نے یہ باتیں ختم کی ہی تھی کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور قورہ کے ہاں سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال اور اسباب کو نگل گئی۔ سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی، اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے، اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نہ نگل لے۔ آگے آیت نمبر 82 میں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اب وہی کل جو اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے، یقولون وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، وہ پکار اٹھے کہ ارے یہ تو وہی بات ہو گئی ہے جو ہمیں بتائی جا رہی تھی کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ لو امن اللہ علینا، اگر اللہ نے ہم پر عنایت نہ فرمائی ہوتی لخسف بنا، تو ہمیں بھی اسی طرح دھسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ارے غضب، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ منکرین فلاح نہیں پائیں گے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ آخرت کا گھر جس کا یہ ذکر ہوا ہے، اسے ہم انہی کے لیے خاص رکھیں گے۔ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ، جو نہ زمین میں اپنی بڑائی چاہتے ہیں، ولا فسادہ، نہ فساد کے خواہاں ہیں، وہی ہیں در حقیقت اللہ سے ڈرنے والے، اور والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار کی کامیابی تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ اور وہ جو آخرت کا دن ہوگا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں آگے کہ من جاء بالحسنہ، اس دن جو بھلائی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو برائی لے کر آئے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، تو جنہوں نے برائیاں کی ہیں ان کو وہی بدلے میں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ان الذین فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اللہ تبارک تعالیٰ اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، اس لیے آپ یقین رکھیں کہ جس نے آپ پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو اچھے انجام تک پہنچا کے رہے گا۔ قل ربی عالم، اب ان سے کہہ دیں کہ میرا رب خوب جانتا ہے، من جاء بالہدیٰ، اس کو بھی جو ہدایت لے کر آیا ہے، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، آپ تو اس کے متوقع نہیں تھے، آپ کو مخاطب کر کے نبی اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اے محمد، آپ تو اس کے امیدوار نہیں تھے کہ آپ کی طرف یہ کتاب اتاری جائے، الا رحمۃ من ربک، یہ تو محض آپ کے رحمت کی عنایت ہوئی کہ اس نے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو اس لیے بے کم و کاست آپ سنا دیں اور ہرگز ان کافروں کے مددگار نہ بنے، ان منکروں کے آپ مددگار نہ بنے۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، اور ایسا کبھی نہ ہو کہ یہ اللہ کی آیتوں سے جب کہ وہ آپ کی طرف نازل ہو چکی ہیں آپ کو روک دیں۔ ودعو الی ربک، آپ تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، یعنی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ تو اس دعوت کے کام کو کرتے رہیے، آپ کو یہ جو قرآن پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے یہ قرآن آپ پہنچاتے رہیے اور لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز آپ مشرکوں میں شامل نہ ہوں، آپ ہرگز ان لوگوں کے دوست نہ بنیں۔ ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اور تمام بات کی اصل بات، اور نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو آپ پکاریں۔ لا الہ الا ہو،
اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ لہ الحکم، فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ان آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔